अस्सलाम वालेकुम اساتذہ کرام، ایک بار پھر آپ کے سامنے روبرو ہیں کلیکا چیترکھے کے اکتسابی محاصلات کے ساتھ، اور آج کے اکتسابی محاصل 7ویں جماعت سائنس سے 14 ہے، جو ہے موسم اور آب و ہوا میں فرق۔ اس اکتسابی محاصل میں موسم کسے کہتے ہیں اور آب و ہوا کسے کہتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے، اس کی تفصیلات ہیں سرگرمیوں کے ذریعے۔ سرگرمی 14.1 کچھ اس طرح ہے: کافی کی کاشت کرنے والا کافی کی فصل کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے پھیلاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ موسم میں تبدیلی دیکھتا ہے تب جلدی سے کافی کے بیج کو دھوپ سے نکالتا ہے۔ کافی کے بیجوں کو نکالنے کے فوراً بعد بارش شروع ہوتی ہے۔ اس طرح اس کو بارش ہونے کا پتہ کیسے سمجھ میں آیا؟ ہمیں بارش ہونے کی رپورٹ کن ذرائع سے معلوم ہوتی ہے؟ تو ہمیں بارش ہونے کی رپورٹ اخبار، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے جو وجے پور، داونگیرہ، کاروار، شیموگا، بیدر اضلاع کا ہے، جس کا زیادہ اور کم درجہ حرارت کتنا ہے، اس کی یہاں پر تفصیلات ہیں، اس کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر موسم کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، دی گئی فہرست کے مطابق ایک دن میں ہونے والا درجہ حرارت، رطوبت، بارش اور ہوا کی رفتار کے تعلق سے کسی علاقے کے روزمرہ کے فضائی حالات کو اس علاقے کا موسم کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک سوال ہے، تو اس طرح موسم کن عوامل پر منحصر ہے؟ مندرجہ بالا نقطے کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ حرارت، رطوبت، بارش اور ہوا کی رفتار وغیرہ موسم پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ اس کے بعد چلیے سرگرمی نمبر 14.2 دیکھتے ہیں۔ یہاں پر صحیح جملے کی شناخت کر کے صحیح لکھنا ہے، تو ہم اسے صحیح یا غلط کا نشان لگانے کے ذریعے مکمل کریں گے۔ پہلا ہے، ماحول میں جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب ہوا میں رطوبت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا ہے، ماحول میں جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب ہوا میں رطوبت کی مقدار کم ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ تیسرا ہے، جب موسم گرم ہوتا ہے تو نمی کم ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ چوتھا ہے، جب موسم گرم ہوتا ہے تو نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ صحیح ہے۔ اس طرح یہ دو سرگرمیوں کے ذریعے موسم کسے کہتے ہیں اور موسم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں، اس کی جانکاری یہاں پر دی گئی ہے۔ اب چلیے آب و ہوا کسے کہتے ہیں اگلی سرگرمی کے ذریعے جانتے ہیں۔ سرگرمی 14.3۔ کرناٹک کے مختلف اضلاع سے بچے سمر کیمپ میں پہنچے۔ جب بچے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ضلع گلبرگہ کی ایک بچی نے کہا کہ ہمارے ضلع میں دھوپ بہت زیادہ اور بارش بہت کم ہے۔ چکمنگلور کے بچے نے بتایا کہ ہمارے ضلع میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ منگلور کے ایک بچے نے کہا کہ ہمارے ضلع میں دھوپ زیادہ ہے۔ کیمپ کے سربراہ نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ساتھ سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس مثال کی مدد سے آب و ہوا کو بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر مندرجہ بالا گفتگو سے ہمیں مختلف اضلاع میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہے۔ موسم میں تبدیلی ایک طویل مدتی موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی ایک لمبے عرصے تک اوسط موسمیاتی تبدیلی اس علاقے کی آب و ہوا کہلاتی ہے۔ اس کے بعد طلبہ کے لیے یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ طلبہ درسی کتاب میں موجود 7.2 اور 7.3 کا مشاہدہ کریں۔ اس کی آسانی کے لیے میں یہاں پر 7.2 اور 7.3 کے پکچرز دے دوں گی، اس کا مشاہدہ کریں۔ تو ان تینوں سرگرمیوں کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ موسم کسے کہتے ہیں اور آب و ہوا کسے کہتے ہیں۔ موسم یعنی ایک دن کے درجہ حرارت، رطوبت، بارش اور ہوا کی رفتار کے تعلق سے کسی علاقے کی فضائی حالت، اور آب و ہوا ایک لمبے عرصے تک اوسط موسمیاتی تبدیلی اس علاقے کی آب و ہوا کہلاتی ہے۔ چلیے اب قدر پیمائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے، اخبار میں شائع ہونے والی
5 दिन की मौसम की रिपोर्ट्स जमा करें और जदूल मुकम्मल करें। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जमा किया है। आप तलबा से कहें कि वो न्यूज़पेपर को इकट्ठा करें और इस जदूल को मुकम्मल करें। इसके अलावा अगर तलबा ये करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप तलबा की मदद करें। न्यूज़पेपर की मदद से इकट्ठा करदा डाटा कुछ इस तरह है। 8 अगस्त 2022 ज़्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री और कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री। इसी तरह उस दिन की बारिश की शरह है 23.6। 9 अगस्त 2022 को ज़्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री था और कम दर्जे हरारत 22.7। इसी तरह बारिश की शरह है 22.7। आगे बढ़ेंगे। 10 अगस्त 2022 को ज़्यादा दर्जे हरारत 28.08 था और कम दर्जे हरारत 20.1 था। इसी तरह उस दिन की बारिश की शरह है 23.0। नेक्स्ट 11 अगस्त 2022 को ज़्यादा दर्जे हरारत 29.2 था और कम दर्जे हरारत 21.2 था। इसी तरह बारिश की शरह 20.0 था। अब 12 अगस्त की तरफ बढ़ेंगे जिसका ज़्यादा दर्जे हरारत 27.2 था और कम दर्जे हरारत 20.2 था। उस दिन बारिश की शरह थी 21.2। इस जदूल के मुकम्मल के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सवाल है यहाँ पर मौसम और आब व हवा के दरमियान फ़र्क की जगह भी दी गई है। तो चलिए हम फ़र्क लिखते हैं। पहले 2 कॉलम बना लेते हैं, मौसम और आब व हवा के। तो मौसम के कॉलम में लिखेंगे दर्ज हरारत, रतूबत, बारिश और हवा की रफ्तार के ताल्लुक़ से किसी इलाके के रोज़मर्रा की फ़िज़ाई हालात को उस इलाके का मौसम कहते हैं। और इसी तरह आब व हवा के कॉलम में लिखेंगे एक लंबे अरसे तक औसत मौसमियाती तब्दीली उस इलाके की आब व हवा कहलाती है। इसके बाद खदर पैमाई की सतह है। जैसा कि आप जानते हैं इन सतहों को तलबा से ही मार्क करवाना है और हमें ये भरोसा है कि आप ज़रूर तलबा से ही मार्क करवाएंगे। इसके बाद आप अपनी राय रहनुमाई तलबा के लिए ज़रूर पेश करें। ये बहुत ही ज़रूरी है तलबा के लिए, तो इसके लिए आप अपना वक्त ज़रूर निकालें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट समझने में दिक्कत महसूस हो रही तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह हम आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।